وحید عظیمی صاحب سے کہ وہ شرکائے محفل سے آج کے عنوان سے متعلق اپنا اظہار خیال کریں۔ محترم جناب عبدالوحید عظیمی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک تلاوت، ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسے میرے چھوٹے بھائی حمید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے ہمارے اندر مشاہدے کی ایسی آنکھ کا ذکر کیا ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہے، اور ہم اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلسلہ عظیمہ کی تعلیمات کے اندر سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ مشاہدے کے اوپر ہوتا ہے۔ مراقبہ آپ کو غیب کی دنیا کے اندر متعارف کرانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا تعلق ہے آپ کی باطنی صلاحیتوں سے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس آیت کے اندر جو ہے وہ تمام تخلیقی فارمولے موجود ہیں جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے قریب کرتے ہیں۔ وما ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلنا کا تمہاری طرف۔ اب ہمیں تھوڑا سا تفکر کرنا ہے کہ ہماری طرف کون سی چیز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہدوں، ایک جو مشاہدہ کرتا ہے، شاہد جو مشاہدہ کرنے والے، مشہور جسے دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں بھی ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا ہوا ہے، اور وہ اپنا مشاہدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے لے کے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ وما ارسلناک، یہ آپ کی طرف ہے۔ شاہدوں، مشاہدہ کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی ہستی اس ذات کا مشاہدہ لے کے ہماری طرف آ رہی ہے۔ مبشرا، خوشخبری دے رہی ہے۔ لیکن خوشخبری کا تعلق ہے نا آپ کے باطنی حواس کے ساتھ ہے۔ مادی دنیا کے اندر ہمیں کچھ خوشخبری ملتی ہے تو ہم دیکھیے ہمارے جسم کے اندر کثافت یا مٹیریل یا کم ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ کے اندر ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر کوئی باطنی خوشی داخل ہو جائے تو پھر آپ اس کیفیت کا کیا اندازہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہستی آپ کو آپ کی طرف بھیج دے، جو اس کی خوشخبری یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے ذہنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ منتقل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس صفات کا وہ مشاہدہ کر چکی ہے۔ شاہدوں وہ مبشر، ایک تو اس نے مشاہدہ کیا اور وہ صفات آپ کی طرف آ گیا۔ وہ نذیرہ، نذیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مادی دنیا کے اندر رہتے ہیں، آپ نے کس ذہن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو استعمال کیا، جس کو ہم شریعت بھی کہتے ہیں، اس کو ہم طریقت کا ایک بات بھی کہتے ہیں کہ وہ ذہن جس سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے مشاہدے کو جو ہے حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا ہم یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرف کیا چیز آ رہی ہے، یہ تھوڑا سا تفکر کرنا ہے۔ ہمارے حواس ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بصیر ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو آپ کے اندر بھی دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سمیع ہوں، میں سنتا ہوں، تو سننے کی صلاحیت تو آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں لطیف ہوں، تو حصے لطافت اور باقی چیزوں کے خواص آپ کی باڈی محسوس کرتی ہے، اس کا مطلب اللہ کے صرف آپ کے اندر موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خالق ہوں، تخلیق تو آپ ہی کر رہے ہیں، مادی دنیا کے نظام کے اندر بہت ساری چیزیں آپ ہی بنا رہے ہیں. آپ جتنا زیادہ اپنی ذات کے اندر تفکر کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے اندر اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی صفات کے اوپر انسان کو تخلیق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ آپ کے اندر کام کر رہی ہیں. حواس کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور محسوسات بھی ہیں، اور آپ مادی دنیا کے اندر جو ہے اس کی حرکات بھی کر رہے ہیں. تو آپ کی حواس کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ چیز جو ہمیں ہمارے حواس کے اندر داخل ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ماں ارسلنا کا، اس کا مطلب کہ ہماری طرف وہ چیز آ گئی ہے. ارسلنا کا بھی تمہاری طرف چیز آ گئی ہے. اب آپ نے جو چیز آپ ابھی اتنے حواس کے اندر اپنے باطن کے اندر جو ہے اس کا انالیسس کرنا ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار محمدیہ سے کس طرح واقف ہو سکتے ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے آپ کے جو مادی حواس ہیں آپ اس کا سورس تلاش کریں. آپ کیسے سنتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، آپ کے اندر لطافت کیسے کام کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سماعت ہے نا اس کے اندر خلا ہے، آپ کے نتنوں کے اندر بھی خلا ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر بھی خلا ہے. آپ کی جو ساری باڈی بھی ہے آپ دیکھیے اس کے اندر خلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نے کھانا کھایا، ایک خلا سے کھانا داخل ہوا دوسرے خلا سے خارج ہو گیا. آپ نے سانس لیا، آپ کے اندر سانس جو ہے داخل ہوا خلا تھا اور خلا سے باہر سانس نکل گیا. آپ اپنے حواس کے اندر جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حواس خلا کے اندر داخل ہیں. اب یہ ہم سپیس کے اندر موجود ہے، خلا کے اندر موجود ہے، ہم سب کے ارد گرد جو ہے وہ خلا جو ہے. اس خلا کے اندر اس کو ہم زمان کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفسد الدہر ان الدہر هو اللہ، زمانے کو برا نہ کہ زمان اللہ ہے. تو اب ہم سب کے سامنے اس وقت کیا ہے؟ زمان موجود ہے. اس زمان کے اندر سے ہماری باڈی کے اندر جو اطلاعات داخل ہو رہی ہیں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اگر اس وقت ہمارے دماغ کے اندر اطلاعات آنی بند ہو جائے تو انسان مر جائے گا. اب دیکھیے جو ڈیڈ باڈی ہے نا اور زندہ آدمی کے اندر صرف حواس کا فرق ہے. ڈیڈ باڈی کے اندر سے حواس کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اندر کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جو آدمی زندہ جو ہے اس کے اندر اطلاعات آ رہی ہیں. اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی ان حواس کو اطلاعات کی طرف مبذول کر لے، یہ اطلاعات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ اس کا رسول ہے. لیکن رسول کا مطلب یہ ہے ارسال و تفصیل کرنے والا. ارسال آپ کی طرف سے کوئی چیز آئی اور آپ نے آگے کر دی، تو آپ کو جو چیز ارسال ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کے آپ کے درمیان جو ہے جو ہستی کام کر رہی ہے اس کا رسول ہے. دیکھیں کائنات کے اندر میڈیم کام کر رہا ہے. آپ کے اور اللہ کے درمیان جو میڈیم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو میڈیم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو میڈیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس کی صفات کام کر رہے ہیں. یعنی کہ وحی اور اللہ کے درمیان جو میڈیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو میڈیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیاکون ہے. فیاکون اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو میڈیم جو ہے وہ اس کا کن ہے. کن کہا تو فیاکون ہو گیا. اب کن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو میڈیم جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے اور ارادہ جو ہے اس کی ذات کا حصہ جو ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس مقام سے کوئی چیز نازل ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے رسول کا کردار ادا کر رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا شاہدا و بشیرا و نذیرا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آپ کو جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں مشاہدہ بھی شامل ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے واقف بھی کرائی جا رہی ہے اور کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کس طرح امپلیمنٹ کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ آج جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھ دیا. یہ الفاظ انہوں نے ہمارے لیے کیے. تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو انہوں نے قرآن کی شکل میں آیت کی شکل میں
ہمارے سامنے بیان کیا، وما ارسلناک الا شاہدا وبشیرا ونذیرا، اس کے اندر حضور الصلوۃ والسلام کے وہ انوارات بھی شامل ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہ کے حاصل کیے۔ تو ابھی بہن نے حضور الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک بیان کیا، حضور مرشد کریم کا مشاہدہ جو ہے جس میں انہوں نے حضور الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، حضور الصلوۃ والسلام کا جو ہے حلیہ مبارک بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کی اس نسبت کے تحت جو ہے حضور مرشد کریم کے ساتھ جو ہے ان کی ایک نسبت ایسی ڈیولپ ہو گئی جو صلاحیت مرشد کریم کے اندر وہ صلاحیت جسے انہوں نے مشاہدہ کیا، وہ نسبت جو ہے سلسلہ عظیمیہ کے افراد کے اندر بھی کام کر رہی ہے۔ تو اگر ہم وصیت عظیمی مرشد کریم کے اس مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ مشاہدہ جو حضور الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے وقف کیا، اس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم جو ہے حضور الصلوۃ والسلام کی نسبت سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفا سے متعارف ہو سکتے ہیں بلکہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی اور قلبی تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔